میں نے پچھلے دنوں ایک سواتی صاحب آپ کے جو منسٹر تھے ان کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا تھا، کوشش کرتا ہوں نکال کے تو وہ بھی پیش کر دوں گا۔ اس میں نے یہی عرض کیا تھا کہ آپ کو لعنت کے مفہوم کا بھی نہیں پتا۔ آپ لعنتیں گالیوں کو سمجھتے ہیں، لعنت کا مفہوم ہے خدا تعالیٰ سے دوری، اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جانا، ایسا انسان ہو جانا کہ جس کی طرف خدا تعالیٰ جس سے منہ پھیر لے۔ یہ سارے مفہوم تو آپ کے اوپر، آپ انڈیویجولی بھی اور آپ کے اجتماعی طور پر بھی، قومی اور ملکی طور پر آپ کے اوپر اس وقت لاگو ہو رہے ہیں، اور ابھی آپ کا شوق ختم نہیں ہو رہا لعنتیں ڈالنے کا۔ اس طرز عمل میں بنیادی تبدیلی بار بار جس آپ سرجی کر کے جن اپنے سروں کو اور جن سرداروں کو مخاطب کر رہے تھے، پکار رہے تھے نا، آپ کو تو اب جہانگیر ترین کی گود میں بیٹھنے پہ خیال آیا نا کہ اب قادیانی کافر ہوتے ہیں اور مرزا کے اوپر لعنتیں ڈالنی ہیں۔ جب تک تم لوگوں کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیش آتا، جب تک آپ کی جوتیوں میں آگ نہیں بھرتی، اس وقت تک آپ ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا آپ کو۔ جب پاؤں جلنے لگتے ہیں پھر آپ کو مرزا پہ لعنتیں ڈالنے یاد آتی ہیں۔ لیکن پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ آپ اس سے پہلے کتنے ہیں جو یہ حرکتیں کر چکے ہیں، اور کتنوں کی تاریخ آپ کو دوبارہ بتائی جائے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سگ آزاد ہیں اور سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد والا ماحول آپ نے پیدا کرنا ہے، تو یہ سگ تو جب سے پاکستان بنا تھا امیڈیٹلی آفٹر 5 ایئرز یہ آزاد کھلے چھوڑ دیے گئے تھے۔ دولتانہ آنورڈ احمدیوں کے خلاف ان کی رسیاں کھول دی گئی تھیں۔ اس کے باوجود وہاں پر احمدی اپنی شرائط اور اپنے پیروں کے اوپر وزن ڈال کے ہی زندہ ہیں اور اپنے ہی پیروں پر زندہ رہیں گے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اس وقت آپ کے سوچوں سے، آپ کے منصوبوں سے اور آپ کی پلاننگز اور آپ کے مختلف قسم کی حکمت عملیوں میں سے خدا تعالیٰ کی ذات کوچ کر چکی ہے، اور احمدیوں کے منصوبہ سازی میں، ان کی پلاننگ میں، آئندہ زمانوں کے لیے سوچنے میں، یا کوئی سی بھی حکمت عملی وضع کرنے کا پروسیس خدا کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ انڈیویجول سطح پر بھی عام احمدی کی حالت ہے، اور یہ اجتماعی سطح پر بھی احمدیوں کی یہی سچویشن ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ ان کو نابود نہیں ہونے دے گا، اور اسی پاکستان سے ہی نابود نہیں ہونے دے گا جہاں پہ آپ سب سے زیادہ ٹیسٹ کیس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، انڈیویجول طور پر، انفرادی طور پر جب دا لگے، جہاں پہ ریکی کر کے ان کے ٹارگٹ کلنگ تو آپ کر رہے ہیں آلریڈی۔ 2 دن پہلے 28 مئی گزری ہے، ایک دن میں آپ نے 100 کے قریب 90 احمدی بھی شہید کر کے دیکھ لیے۔ اور وہ میں نے کل پرسوں پڑھا تھا کہ وہ کسی نے کہا کہ اپنے بزرگوں کے جو آپ اکٹھے نہ ہوں مسجد میں، وہاں ربوہ والی میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم تو آ رہے ہیں لاہور والی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے پھر وہیں جا کے پڑھا۔ احمدی کس چیز سے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے فیصلہ کیا کریں، کہاں سے سٹیپ بیک کریں؟ اس بات سے سٹیپ بیک کریں کہ جو خدا نے بھیجا تھا وہ جھوٹا تھا، اور آپ کے خوف سے ہم اس کا انکار کریں، آپ کے خوف سے اس کو جھوٹا کہیں، آپ کے خوف سے اس پہ لعنتیں ڈالیں۔ احمدی یہ کام نہیں کر سکتا، اور جن سے آپ یہ کام کروانا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی احمدی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، جو حرکتیں یا جس طرح کے مطالبات ہیں، ان مطالبات کے نتیجے میں آپ گن پوائنٹ پہ تھریٹ کر کے ایک فرقہ دوسرے کے بانیوں کو گالیاں دے گا، ایک فرقہ دوسرے کے فرقے کے بزرگوں کو گالیاں دے گا، تب وہ آپ کی طرح کا سنی العقیدہ صحیح مسلمان سمجھا جائے گا۔ آج سے شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، کافی سال پہلے کی بات ہے، گجرات آ کے میں رکا ایک دوست کی طرف، تو وہ یہ چودھریوں کی فیملی تھی، شجاعت وغیرہ کے، تو انہوں نے، ان کے بزرگ اب تو فوت ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے، گری کے رحمت کرے، لیکن اچھے شریف النفس خاندان تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ
یہ جو درود شریف ہے یہ کون سے والا اولیت رکھتا ہے؟ میں نے کہا جی میرے پاس تو درود شریف ایک ہی ہے، مجھے تو جو سنا ہوا ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والا وہی ہے۔ ہاں جی وہی درود ابراہیمی جی۔ میں نے کہا چلیں جو بھی اس کا نام رکھیں لیکن درود شریف میں نے تو ایک ہی سن رکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو تحصیل کی اور ضلع کی عمارتوں پہ لکھا ہوتا ہے دیواروں کے اوپر، آپ ساروں نے دیکھا ہوگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے کہا بھائی ان سے بزرگوارم اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے عزیزوں سے پوچھیں کہ نماز میں جو درود پڑھتے ہیں اگر درود بھیجنے کا شوق آیا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی درود اٹھا کے کیوں نہیں انہوں نے تحصیل کی بلڈنگ پہ اور ضلع کی عمارتوں کے اوپر وہ سبز رنگ کر کے اوپر وائٹ لکھ دیا؟ کہتے یہ تو مینوں نہیں پتا۔ میں کہ میں عرض کر دینا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں سرکاری طور پر، سرکاری عمارتوں کی پیشانیوں پر یہ والا درود لکھ کے، تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ والا حاضر ناظر عقیدہ رکھنے والے بریلوی المسلک سنی سٹیٹ ہے پاکستان، درود نہیں پڑھتے، یہ دوسرے فرقوں کو میسج دیتے ہیں سرکاری طور پر۔ اگر ان کی بدنیتی کا اور ان کی منافقت کا طاہر بھٹی کو پتہ چل جاتا ہے تو انکل جی اللہ کو بھی تو پتہ ہوگا نا کہ یہ درود نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کچھ اور ہے ان کے دل میں۔ تو ہنسنے لگے، کہتے گالتے ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اب کود کے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں آپ بار بار سنی کی جو آپ نے رٹ لگائی ہوئی تھی، آپ کا یہ شوق پورا کوئی نہیں ہونا۔ آپ جس انارکی اور جس خانہ جنگی کی دہائیاں دے رہے ہیں آرمی کو بتانے کے لیے اور چیف آف آرمی سٹاف کو، یہ خانہ جنگی آپ لوگوں کی حماقتوں نے کرنی ہے اور آپ جیسی سوچ کو کچلنے کے لیے تو یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن جو پرامن شریف النفس لوگ ہیں میں آپ کو سینکڑوں ہزاروں نام گنوا سکتا ہوں جو احمدی نہیں ہیں مگر آپ کی اس تجویز کے مطابق وہ یہ بکواس کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مرزا صاحب لانتی تھے، اور وہ سارے نان احمدی ہیں۔ مگر آپ کی عقل ماری گئی ہے، آپ لوگوں میں سینس بھی نہیں ہے، آپ میں دیانت بھی نہیں ہے، اور آپ میں وہ تھوڑی بہت جو غیرت ہوتی ہے وہ بھی نہیں بچی ہوئی۔ بے حیائی کی اخیر پہ کھڑے ہو کے تو اب آپ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، چھت پہ چڑھ کے بے حیائی ناچ رہی ہے آپ کی پریس کانفرنسوں کا یہ سٹیٹس ہے۔ رہا سوال ادھر شہزاد اکبر اینڈ کو اور پھر ان کے فواد چودھری کی تائیدیں کرنے کا یا دیگر منسٹرز کا، شہباز گل کا، اور پھر پرائم منسٹر کو جو پسو پڑتے ہیں ایسے موقع پر، ان ساری چیزوں کا واحد حل ہے آپ کو ان کو لگام دینی پڑے گی، آپ کو بالآخر پاکستان فار آل کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر آپ پاکستان فار آل کی طرف نہیں آتے تو جس آرمی کو آپ پکار کے بلا رہے ہیں نا، اس آرمی کو 110% پتہ ہے کہ پاکستان کو سب سے بڑی تھریٹ آپ جیسے طبقوں، آپ جیسی سوچوں کی وجہ سے ہے۔